السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آئی نو میں بہت ٹائم کے بعد آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ دے رہی ہوں، اور اتنے ٹائم سے میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ایسے میں بھی مجھے کمنٹس کر رہے تھے، میسیجز کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ میں کہاں ہوں۔ ایکچولی میں ادھر اپنی امی کی طرف آئی ہوئی ہوں۔ جن لوگوں کو پتہ ہوگا میں میریڈ ہوں، میرے ہسبینڈ ایکچولی باہر گئے ہوئے ہیں اور میں ادھر آئی ہوئی ہوں، تو کچھ ایشوز کی وجہ سے میں کافی ٹائم سے کچھ ریکارڈ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اب سے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو ڈیلی ایک ایپیسوڈ تو ضرور دیا کروں۔ اور میں نے آج ہی اس کی دل رقصم والے سیزن 2 کی بھی تھوڑی سی ریکارڈنگ سٹارٹ کی ہے، 17-18 منٹ کی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس کے تھوڑی لانگ ایپیسوڈ دوں آپ لوگوں کو۔ تو اسی ہفتے سے انشاءاللہ اگست سے ہی دل رقصم کا سیزن 2 بھی آئے گا، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ سنڈے سے پہلے اس کی فرسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دے دوں۔ تب تک ہم لوگ یہ والا سٹارٹ کرتے ہیں۔ عنکبوت بائی نور راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 120 ہوگا، میں بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بارش کی بھیگی ہوئی رات کا اثر اب بھی فلک کے وجود پر باقی تھا۔ وہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ تیز بخار نے اسے نیند نہ آنے دی، کبھی کمبل اوڑھ لیتی تو کبھی بے چینی سے ہٹا دیتی۔ سردی اس کے جسم میں چبھتی رہی اور پیشانی جلتی رہی۔ بالآخر صبح کے قریب دوا کے اثر سے آنکھ لگی اور وہ دن بھر جیسے بے ہوش سی پڑی رہی۔ جب سحر کے 3 بجے آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ سر اب بھی بوجھل لگ رہا تھا، مگر بخار اتر چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، آئینے کے سامنے گئی۔ چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد ہلکے صاف نمایاں تھے، لیکن ہونٹوں پر اس نے ایک کمزور سی مسکراہٹ سجا لی، جیسے خود کو یقین دلانا ہو کہ وہ بہتر ہے۔ گرم پانی سے منہ دھویا، ہلکا سا میک اپ کیا اور چہرہ صاف ستھرا لباس پہن لیا۔ سرد اسکارف اور لمبا اوور کوٹ، ساتھ سر پر اونی ٹوپی اسے کچھ باوقار مگر تھکا ہوا سا ظاہر کر رہے تھے۔ وہ نیچے لاؤنج میں آئی تو وہاں زرتاش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور قریب کھڑا ملازم کچھ وضاحت کر رہا تھا۔ زرتاش نے سائن کیے، فائل واپس دی اور ملازم نے جھک کر شکریہ ادا کیا، پھر پلٹ گیا۔ وہ رئیس گروپ کے فنانس کا حصہ تھی۔ اکثر فنڈز اس کے سائن کے بعد ہی اپروو ہوتے تھے۔ اس نے نظریں فلک پر ڈالی تو لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے پر فکر کی لکیر کھنچ گئی۔ اٹھ گئی تم؟ کیسی طبیعت ہے؟ نرم لہجے میں پوچھا۔ فلک نے پھیکی سی مسکراہٹ دی اور ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب ٹھیک ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتی ہوں، پھر دوا لینا، زرتاش فوراً بولی، مگر فلک کے چہرے پر ایک ہلکی سی بے چینی تیر گئی۔ دراصل مجھے آفس جانا ہے، مگر تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، زرتاش نے نصیحتاً کہا۔ فلک نے آہستہ سے سانس بھری، نگاہیں فرش پر گاڑ دیں اور دھیرے سے جواب دیا، ہاں مگر اب ٹھیک ہوں۔ اصل میں کام زیادہ ہے، صرف 25 دن رہ گئے ہیں لاؤنج میں، اور وہاں میرا ہونا ضروری ہے۔ زرتاش نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے کسی ضد کو بھانپ گئی ہو، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے ناشتہ کر لو، دوا ساتھ لے جانا، ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا۔ فلک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشے پر روز پھسل رہی تھی، جو دھندلے منظر کو اور دھندلا رہے تھے۔
लंबे ओवरकोट के अंदर सिकुड़ी हुई सर्द स्कार्फ और टोपी में लिपटी। वो जैसे अपने ही ख्यालों में गुम थी। अचानक फोन बजने लगा। स्क्रीन पर फखर का नाम जगमगा रहा था। इसने कॉल रिसीव की। तुम ठीक हो? फखर की आवाज़ में बेचैनी साफ झलक रही थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो बमुश्किल मुस्कुराई, जैसे अपनी कमज़ोरी छुपा रही हो। क्या रईस ने तुमसे कुछ कहा? तुमने रात को मैसेज किया था कि मुझे यहाँ छोड़ा, मुझे साथ लेकर जाते। मैं मसरूफ़ था, अभी देखा है मैसेज। सब ठीक है ना पलक? पलक के लब खुश्क हो गए। इसका दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। मैंने मैसेज किया था, मगर कब? यादाश्त पर जोर दिया, मगर सब धुंधला था। शायद बुखार में। बेसख्ता इसने कनपटी मसली। हाँ, सब ठीक है। शायद गलती से हो गया हो। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। मगर फ़खर को अभी भी तसल्ली नहीं हुई। वो और सवाल करता रहा। अलबत्ता पलक के लहजे में नरमी और अज़म की मिलावट थी। इसने इसे बड़ी मुश्किल से मुतमईन किया। कॉल ख़त्म हुई तो इसने मोबाइल अपनी गोद में रखा और खिड़की से बाहर देखने लगी। हेड ऑफिस की इमारत अब करीब आने लगी तो इसने गहरी सांस ली। एक दिन और कम हो चुका है। अब मेरे पास सिर्फ 25 दिन बचे हैं। इसके दिल की धड़कन जैसे रात की बारिश के बाद खामोशी में और नुमाया सुनाई दे रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो नीचे हॉल में एक डिज़ाइनर के साथ घूम रही थी। वो धीमी रफ्तार से चलते हुए कुछ डिस्कस कर रही थी। तभी रईस फ़ोन सुनता हुआ बालाई मंजिल की रेलिंग तक आया। वो रेलिंग पर कोहनियाँ टिकाए फ़ोन सुन रहा था जब मुराद साथ आ खड़ा हुआ। एक नज़र नीचे घूमती पलक को देखा और फिर रईस को, जो अब फ़ोन बंद कर चुका था। वैसे ये तितली काफ़ी बहादुर है, नहीं? इसने तस्दीक चाही। बेवकूफ़ है, वो तस्दीक कर ही ना दे। मुराद ने सुना और फिर कुछ याद करते खोया हुआ। वैसे मकड़ी तुम्हें क्या कह रही थी उस दिन इवेंट पे, जब तुम दोनों स्टेज पर थे? वो जब तक जान न लेता उसके मैदे का दर्द कहाँ ठीक होने वाला था। यही कि मैं फलक को हर्ट मत करूं क्योंकि ये उसकी पसंदीदा औरत है। अजीब। इसमें अजीब क्या है? ऐसा होता है। इसने एक नज़र रईस को देखा, फिर बात जारी रखी। तुम जानते हो, तुम मेरे पसंदीदा मर्द हो। रईस एक पल के लिए ठिठका, फिर इसने आंखें सुकेड़ मुराद को घूरा, जैसे कोई अनसुनी करना चाहता हो। बकवास नहीं करो, पिकड़ कर बोला। मुराद जरा भी घबराया नहीं, बल्कि मुस्कुराकर फिर आगाह किया। इसमें बकवास क्या है? तुम मेरे फेवरेट हो तो हो। रईस के माथे पर रगें उभर आई, मगर आवाज़ बदस्तूर खुश्क और भारी थी। इसने निगाहें तिरछी किए से देखा। मैंने कहा मुंह बंद रखो। मुराद हंसा, जैसे रईस का गुस्सा इसके लिए तमाशा हो। लेकिन सच यही है, तुमसे बेहतर कोई। शट अप! इसने बिदकते हुए रेलिंग से कोहनियाँ उठाई। दुनिया में करोड़ों मर्द होंगे, मगर मेरे पसंदीदा तुम हो। काश मैं लड़की होता। मजाले वो 4 नंबर आदमी बाज आ जाए। बकवास बंद करो घटिया इंसान, नहीं तो उठाकर नीचे फेंक दूंगा। ये कहकर वो तेज कदमों से वॉकआउट कर गया, मगर मुराद की मुस्कुराहट और दिलचस्पी हनूस कायम रही। वल्लाह, तुम गुस्से में भी मज़ेदार लगते हो। इसने पीछे से हाँक लगाई, जबकि रईस दिल में इसे इज्जत अफजा अलकाबात से नवाजता तेज तेज कदम उठाता वहां से निकल गया था। पूरा दिन फजर के लिए एक कर्बनाक अजियत में गुजरा। सुबह जब सफ्तर आया था, उस लम्हे के बाद वक्त जैसे बेरंग सा हो गया। न इसने सफ्तर से कुछ कहा, न ही रईस को इल्ज़ाम दिया। वो चाहती तो सीधा रईस के दफ्तर पहुंचकर सवाल करती, चीखती, लड़ती झगड़ती। मगर वो सब कुछ पी जाने के बाद अब इसके अंदर चीखने चिल्लाने की तवानाई नहीं बची थी। जहन में हंगामा ज़रूर था। सवालों के बादल दिन भर इस पर छाए रहे। क्या मुनार इसके पास रहेगा? क्या सफदर वाकई इतना कमज़ोर था कि इसने धोखा दिया? क्या रईस ने ये अच्छे के लिए किया या बुरे के लिए? मगर कोई जवाब न मिला।
اس کے باوجود اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کسی نتیجے سے پہلے جذباتی نہیں ہوگی۔ کبھی وہی فجر تھی جو ایک لمحے کی بات پر بھڑک اٹھتی تھی، چیختی تھی، مقابلہ کرتی تھی، لیکن آج گزرے سالوں میں وہ جتنا کچھ جھیل چکی تھی، اتنا صبر آ گیا تھا، اتنی برداشت سیکھ چکی تھی، اب اس کے اندر ایک شعور پیدا ہو چکا تھا۔ اسے اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی تھی، وقت نہیں برباد کرنا تھا۔ وہ ابھی بھی لیڈنگ CEO تھی، جو بھی ہوگا وہ جانتی تھی کہ وہ نبٹ لے گی، اور یہی سوچ اسے سہارا دے رہی تھی۔ رات اتر آئی تھی، دسمبر کی ٹھنڈ نے شہر کو اپنے لپیٹے میں لے رکھا تھا۔ بالکنی کے سامنے اس کی دنیا کچھ دھندی مگر پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ سرد ہوا رخساروں کو چھو کر گزرتی، جیسے بے آواز تسلی دے رہی ہو۔ وہ دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی، کندھوں پر شال اوڑھی اور دونوں ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیے۔ اس کے ساتھ ولی آ بیٹھا، اس کے قریب، خاموش، جس نے کچھ دیر پہلے وہ فائل دیکھی تھی اور اب خود بھی الفاظ کے انتخاب میں قاصر تھا۔ دونوں کے بیچ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے آہستہ سے سوال کیا، تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ فجر نے شال کو کندھوں پر مزید سختی سے لپیٹا، نگاہیں دھند میں الجھی ہوئی تھیں۔ ضرور آتا، اگر مجھے لگتا کہ میں اس سے نمٹ نہیں سکتی، اگر مجھے لگتا میں کمزور ہوں۔ وہ رکی، پھر دھیرے سے بات جاری رکھی، مگر اب نہیں آ رہا، اب بس افسوس ہے۔ جو صفدر نے کیا وہ برا تھا، تکلیف دہ تھا، لیکن اب میں ہر جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا سامنے کون ہے۔ اس کی آواز میں سختی اور نرمی دونوں شامل تھیں، جیسے برف کے تودے کے اندر جلتی ہوئی آگ۔ ولی نے غور سے اسے دیکھا، اور بگ بی؟ فجر کا رخ اس کی طرف مڑا، آنکھوں میں پختگی تھی۔ ان کے کہنے پر ہی چلوں گی، پہچان چھیننے والوں کو نہیں چھوڑ سکتی، پھر چاہے وہ خود ہی کیوں نہ ہوں۔ اس ان سے عقیدت اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ۔ ولی نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اسے اس پر بھروسہ تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، دھند کے پردے میں خاموشی اور سردی جیسے ان دونوں کے بیچ ٹھہر گئی ہو۔ وہ چند باتیں کرتا رہا تھا، اس کی پریشانی زائل ہو رہی تھی۔ ولی کی موجودگی ہمیشہ اس کے لیے مرہم تھی۔ وہ ہر قرب کو التیام بخش دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے سے سب کچھ پھیکا پڑ جاتا تھا۔ وہ اب اس کی کسی بات پر گہرا مسکرا رہی تھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، ویسے میں سوچ رہی ہوں، اگر انہوں نے منار مجھ سے چھین لیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ اس نے ولی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پلس اگر ڈیڈ نے جوزف پیلس میں جگہ نہ دی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ فکر مندی سے بولی، پھر ہم اسکاٹ لینڈ کے کسی قصبے میں رہیں گے۔ ایک فارم بنائیں گے، مویشی رکھیں گے، مرغیاں پالیں گے۔ اس کی آواز میں خوابوں کی نمی تھی، جیسے وہ اس تصویر کو حقیقت میں دیکھ رہا ہو۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا، میں دن میں مویشی چرانے لے کے جاؤں گا، تم مرغیوں کو سنبھالنا، ہم سبزیاں اگائیں گے، تم تازہ سبزیوں سے کھانا بنایا کرنا، اور جب میں شام میں واپس آؤں گا تو تمہارے ہاتھوں سے کھایا کروں گا۔ پہلے اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی، پھر وہ ہنس دی، میں مرغیاں پالوں گی؟ اپنی طرف انگلی کرتے ہوئے وہ واقعی حیران ہوئی۔ آف کورس، میں اب مویشیوں کے ساتھ مرغیاں تو باہر لے جانے سے رہا، لیکن میں اکیلے کیسے رہوں گی، وہ بھی صرف مرغیوں کے ساتھ؟ گفتگو اب دلچسپ موڑ لے چکی تھی۔ اکیلے کیوں بھائی، بچے ہوں گے نا ہمارے؟ یہ سنتے فجر کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ اس نے مٹھی پر تھوڑی ٹکائی اور دلچسپی سے پوچھا، بچے؟ ہاں نا، بچے، 4 بچے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ 4 بچے؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں نا، 4، جیسے ہم تھے، جارج، میں،
نسا اور نینسی اس کے لہجے میں اپنے بچپن کی جھلک تھی۔ تمہیں نہیں لگتا 4 زیادہ ہوں گے؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ وہ اکلوتی تھی، ہمیشہ اکیلے رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا بہن بھائیوں کے ساتھ بچپن کیسا ہوتا ہے۔ نہیں، 4 ہی ٹھیک ہیں، ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کا ساتھ۔ وہ کچھ لمحے سوچنے کی اداکاری کرتا رہا، پھر بولا، فجر کا دل جیسے کسی دھند سے نکل کر کسی روشن صبح میں آ گیا۔ منار فیشنز، صفدر، رئیس، سب لمحاتی طور پر مدھم پڑ گئے۔ اس کے سامنے صرف ولی تھا، اس کی باتوں میں چھپا ہوا مستقبل جس میں دکھ نہیں تھا، بس محبت اور سکون تھا۔ میں تو زیادہ سے زیادہ 2 سوچ سکتی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ 2؟ ولی کو جیسے صدمہ لگا۔ 2 تو بالکل ہی کم ہے، گھر میں رونق کیسے رہے گی؟ شور شرابہ، ہنسی مذاق، یہ سب تو 4 ہی بچوں سے آئے گا۔ رونق یا پھر سر پر پہاڑ؟ 4 بچوں کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے تمہیں بھول ہی جاؤں گی کہ بیوی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ارے نہیں، وہ ہنس دیا۔ 4 بچے ہوں گے تو وہ خود بھی ایک دوسرے کا دھیان رکھیں گے، تمہیں فرصت ہی فرصت ملے گی۔ بالکل نہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسی فرصت۔ وہ اڑ گئی۔ کم از کم 3 پر تو مان جاؤ۔ وہ بھی ضد پر اتر آیا۔ 3 نہیں، بس 2 ہی بہت ہیں۔ ولی نے ناک سکیڑ کر پیچھے میز پر رکھی کافی اٹھا کر گھونٹ بھرا، پھر جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے جانم، 2 بچے کافی ہیں۔ بس اتنی جلدی ہار مان لی؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ہار نہیں مانی، حقیقت قبول کی ہے۔ 4 تو خواب تھے، لیکن 2 وہ حقیقت بن سکتے ہیں۔ وہ ہنس دی، مگر ہنسی کے پیچھے ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی۔ پتہ ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے بچے صرف تعداد نہیں ہوتے، ایک بھی ہو تو وہ ساری دنیا بن سکتا ہے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بھی ہو، وہ ہماری دنیا کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ وہ چپ ہو گئی، نگاہیں جھکائیں اور کافی کے کپ کو انگلیوں سے گھمانے لگی۔ ہاں تو کافی ہوں گے۔ کہیں اندر وہ بچوں کو لے کر خوفزدہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس جیسا بچپن اس کی اولاد جیے۔ وہ اولاد کے معاملے میں خوفزدہ تھی۔ وہ اس موضوع پر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ ولی چند لمحے اسے دیکھتا رہا، وہ اس کی الجھن بھانپ چکا تھا۔ جانتی ہو، اس نے آہستہ سے فجر کو ساتھ لگایا، بچے نہیں، اصل میں تم کافی ہو۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کے الفاظ نے اسے اچانک بے بس کر دیا ہو، جیسے وہ اس کا ڈر سمجھ گیا ہو۔ کبھی کبھی لگتا ہے تمہارے ساتھ تو دنیا کہیں بھی جینے کے قابل ہوگی، چاہے وہ فارم ہو یا شہر، کچھ بھی۔ وہ مسکرائی۔ اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر تم ہو تو زندگی پہلے ہی مکمل ہے۔ ولی نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر سر ٹکایا۔ اب یہ یاد رکھنا کہ میں کافی ہوں، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ اگر بھول گیا تو؟ شرارت سے پوچھا۔ ٹرمینیٹ کر دوں گی۔ اصلی دھمکی دی تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ ایک تو بیوی سب کچھ ہو مگر باس نہ ہو، ورنہ آپ کب ٹرمینیٹ ہو جائیں کچھ پتہ نہیں۔ اوکے میڈم، وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو فجر نے نظریں جھکا لیں۔ دل میں ایک سکون اترا، جیسے ساری تھکن دھل گئی ہو۔ دسمبر کی رات گہری ہو رہی تھی، مگر ان دونوں کے بیچ محبت کی حرارت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسٹوڈیو روم کی خاموشی میں ایک سکون سا بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف رولز میں لپٹے کپڑے، کٹنگ بورڈز، دھاگوں کی رنگین ریلیں اور میز پر رکھے خاکے، یہ سب اس کے تخلیقی جہان کی جھلکیاں تھیں۔ آج منار میں زیادہ تر ڈپارٹمنٹس کو چھٹی تھی۔ چند ایک لوگ آئے تھے۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں سفید ڈریس شرٹ کا نازک کپڑا تھا، نہایت نفیس، بے داغ اور چمکدار سفید، جیسے روشنی کا ایک ٹکڑا۔ ولی کا برتھ ڈے قریب تھا اور اس نے پہلی بار اس کے لیے کچھ بنایا تھا۔ سوئی دھاگا اس کی انگلیوں میں رقص کر رہا تھا۔
کالر پر وہ باریک سرخ کڑھائی کر رہی تھی، دھیرے دھیرے، بڑی محنت اور نرمی سے۔ اور پھر جب آخری ٹانکا مکمل ہوا، اس نے سوئی ایک طرف رکھی۔ کالر کے دائیں حصے پر ایک چھوٹا سا سرخ دل ابھرا ہوا تھا، چند سینٹی میٹر کا ہی صحیح، مگر اتنی باریکی سے بنایا گیا کہ جیسے سفید برف پر سرخ گلاب کھل گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی۔ وہ لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، اس شرٹ کو ولی کے وجود پر تصور کیا اور پھر بے اختیار مسکرا دی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ میز پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے گہری سانس لے کر فون اٹھایا۔ یس، آواز دوسری طرف سے اس کی ریسپشنسٹ کی تھی۔ میڈم، ارسل برہان گردیزی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی اس کے چہرے کے سارے تاثرات یک لخت بدل گئے۔ وہ میٹھی مسکراہٹ جیسے پتھر میں ڈھل گئی اور اس کی جگہ برف جیسی سختی نے لے لی۔ ہوا میں جیسے خنکی گھل گئی۔ انہیں کہیں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ اسپاٹ اور فیصلہ کن تھا۔ لیکن میڈم، ریسپشنسٹ ہچکچائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری بار ہے، پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ دوسری طرف سے کہے گئے الفاظ نے اسے مزید تپا دیا۔ آخری بار کا ڈرامہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کو خود کو پرسکون کیا۔ ٹھیک ہے، انہیں میٹنگ روم میں بھیج دو۔ فون بند کر کے اس نے میز پر رکھ دیا۔ ایک گہری سانس لی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ اب کیوں آیا تھا، اب اسے کیا چاہیے تھا، کیوں پیچھا نہیں چھوڑ دیتا یہ شخص۔ وہ فوراً نہیں اٹھی، وہیں بیٹھی رہی، اپنے ادھورے کام کو مکمل اطمینان سے پورا کیا۔ ولی کی شرٹ اس کی پہلی ترجیح تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی طرح گزرا۔ جب اس کا کام مکمل ہو گیا تب وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ نیلی جینس پر سفید سویٹ شرٹ پہن رکھی تھی، بال ڈھیلے سے جوڑے میں قید تھے اور آنکھوں پر اینک جمی تھی۔ اسی پیشہ ورانہ حلیے میں وہ میٹنگ روم کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا ارسل بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ رک گیا اور ایک امید کے ساتھ اس کی جانب بڑھا۔ فجر نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہ انداز ارسل کے چہرے پر خفت کی لہر دوڑا گیا۔ وہ پروقار قدم اٹھاتی ہوئی میز کے دوسرے سرے پر پہنچی اور ہیڈ چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کہیں ارسل صاحب، کیسے آنا ہوا؟ اس کے لہجے میں کوئی جذبات نہیں تھے، صرف کاروباری سرد مہری تھی۔ اس کے انداز اور لہجے پر ارسل کا چہرہ بجھ گیا۔ وہ اسے چند لمحے بس دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ، اس کا انداز، اس کا غرور، یہ وہی فجر تھی جسے اس نے ٹھکرایا تھا، اور آج وہ سچ مچ آسمان بن چکی تھی، اتنی اونچی کہ وہ گردن اٹھا کر ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا اور آگے بڑھ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بات شروع کی۔ چند سال پہلے جب ہم ساتھ تھے، میں نے ایک بہت خوبصورت مستقبل کا خواب دیکھا تھا تمہارے سنگ۔ وہ گویا ہوا تو فجر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آخر اب ان باتوں کا کیا مقصد؟ لیکن پھر میں نے سب خود ہی برباد کر دیا۔ اس کے لہجے میں شدید پچھتاوا تھا۔ میں بہت آگے بڑھ آئی ہوں ارسل، تمہیں بھی چاہیے کہ اب موو آن کر جاؤ، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ارسل نے اس کے منہ سے اپنا نام اتنے عرصے بعد سنا تو حسرت سے اسے دیکھا۔ ایک وقت تھا جب اس کا نام اس کی زبان پر ورد کی طرح رہتا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس ورد کے خاطر اپنی اماں سے بددعائیں سنتی تھی۔ جانتا ہوں، اسی لیے شادی بھی کر لی تھی، مگر موو آن نہیں کر پایا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اس کی کہانی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ ارسل نے چند لمحے اپنے لب کاٹے اور پھر ہمت جمع کر کے بولا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس نے آج 4 سال بعد یہ سوال پوچھا تھا۔ کس بات کے لیے؟
اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ایسی بے نیازی سے پوچھا جیسے وہ کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا تھا، تمہیں چھوڑ دیا تھا، تمہیں تم میرے کردار کی دھجیاں اڑانا چاہتے تھے، کیا تم بھول گئے؟ اس کی یہ کہانی پر ارسل کا چہرہ شرمندگی سے مزید سرخ ہو گیا۔ اس کا سر جھک گیا۔ میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی میرے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ ان کے خلاف دل میں بغض پالے بیٹھی رہوں۔ میرے نزدیک میرے دل کی بہت اہمیت ہے اور میں اسے غیر ضروری لوگوں، غیر ضروری حادثات سے نہیں بھرتی۔ میں اپنے دل کو ایک مقدس کتاب کی طرح عزت دیتی ہوں جہاں ہر کسی کا نام نہیں لکھا جاتا۔ میں خود کو معافی تلافی کے ان سلسلوں سے بہت اوپر رکھتی ہوں۔ وہ جیسے سانس لینے کو رکی۔ ارسل اسے سنے گیا۔ تم جانتے ہو میرے لیے موو آن کرنا کبھی مشکل نہیں رہا، اور میں جب آگے بڑھ جاتی ہوں پھر فرق نہیں پڑتا کہ پیچھے رہنے والا زندہ ہے یا مر گیا۔ اس نے صاف کوئی کی انتہا کر دی تھی، اور ارسل کا دل جو پہلے ہی ہزاروں ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا اس پل مر گیا۔ اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ اس نے سر اٹھا کر فجر کو دیکھا۔ وہ یہاں کی مالکن تھی اور اس کے بیٹھنے کا انداز بھی ویسا ہی شاہانہ تھا۔ یہ کسے گوا دیا تھا اس نے؟ وہ اسے آگے بڑھنے کا کہہ رہی تھی، مگر دنیا میں کوئی دوسری فجر معراج کیسے ہو سکتی تھی جسے پا کر وہ اس سے موو آن ہو جاتا؟ وہ بس ایک ہی تھی جسے اس نے خود گنوایا تھا۔ کئی لمحے وہ ناکام حسرت سے اسے دیکھتا رہا۔ میں بس یہ کہنے آیا تھا کہ ماضی میں جو بھی ہوا، مجھے خوشی ہے کہ ہم کزنز ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم فرقان چچا کی بیٹی ہو۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ارسل کی بات کاٹی۔ میں رشتے پالنے کی عادی نہیں، میں فجر معراج ہوں۔ اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ یہی میری پہچان ہے۔ مگر تم ہمارا خون ہو، وہ بے سختہ کہہ گیا۔ فجر نے ابرو اٹھا کر استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو تم اس کا فائدہ اٹھانے آئے ہو؟ وہ اس جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا اٹھنا اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ میٹنگ ختم ہو چکی ہے۔ ارسل کو بھی مجبوراً اٹھنا پڑا۔ وہ اسے مزید ایک لمحہ بھی نہیں دے سکتی تھی۔ کیا تم واقعی مجھے معاف کر چکی ہو؟ اس نے آخری کوشش کی۔ میرے لیے تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، پھر معافی کا سوال کیسا؟ ارسل کے چہرے کا رہا سہا رنگ بھی اڑ گیا۔ کچھ کہنے کے لیے لب واہ ہوئے۔ میں میں نے بس تم سے محبت کی ہے فجر۔ ارسل پلیز۔ وہ سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی۔ میں تمہیں یہاں مزید ذلیل نہیں کرنا چاہتی۔ یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی مت آنا۔ میرے شوہر کو یہ پسند نہیں۔ شوہر کا لفظ ایک تیر کی طرح ارسل کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ایک آخری شکست خوردہ نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فجر نے گہری سانس خارج کی۔ اس نے آنکھیں موند کر خود کو نارمل کیا، پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلی اور نکلتے ہی ساکت رہ گئی۔ سامنے ولی کھڑا تھا۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ایک بازو پر پلستر تھا تو دوسرے میں گرم کافی کا مگ، جبکہ اس کے بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ آنکھیں ترچھی تھیں جو لاوے کی طرح دیکھ رہی تھیں۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ اس وقت وہ رکاوٹ کی تصویر لگ رہا تھا۔ اس نے ارسل کو باہر جاتے دیکھا تھا۔ اگر وہ دنیا میں کسی شخص سے چڑھتا تھا تو وہ ارسل تھا۔ فجر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر الفاظ جیسے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس پر شک نہیں کرے گا، مگر وہ اس وقت صفائی دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی اور نہ ہی دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے دہکتے وجود کو یہاں تک محسوس کر سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں میں ایک ٹھہراؤ تھا،
مگر چال میں تناؤ صاف ظاہر تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے فجر کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز گہری اور بھاری تھی۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ کوئی مسئلہ؟ یہ اگلا سوال تھا۔ اس کی جانچتی ہوئی نگاہیں فجر کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ نہیں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ارسل یہاں کیوں آیا تھا، مگر اس کی جلتی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ فجر صرف اس کی ہے، مگر رقابت ایک ایسی آگ ہے جو یقین کے پانی سے بھی نہیں بجھتی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس بار پوچھنے کی باری فجر کی تھی۔ نہیں۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر اسپاٹ اور گہری تھی۔ کیا ہوا ہے؟ فجر کو اس کے مختصر جواب پر تشویش ہوئی۔ اس نے اپنی دہکتی ہوئی نگاہیں فجر کے چہرے پر جمائیں۔ چل رہا ہوں، اندر سے، باہر سے، تمہاری خاموشی سے۔ ابھی جو ہم دونوں میں چند قدم کا فاصلہ ہے، اس سے، اور اس ڈر سے کہ کہیں تم میرا ہونا بھول نہ جاؤ۔ وہ رکا نہیں، مزید قریب جھکتے ہوئے اس کے کانوں تک اپنے دل کا شور پہنچا گیا۔ میں ہر اس لمحے سے جلتا ہوں جو تم نے میرے بنا گزارا ہے، اور اس ہر شخص سے نفرت کرتا ہوں جس کی سانسیں بھی کبھی تمہارے قریب سے گزری ہوں۔ اس کی بھاری آواز میں جو شدت اور گہرائی تھی، اس پر فجر ساکت رہ گئی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک کیفیت تھی جو اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ میں صرف تمہاری ہوں۔ اسے کہنے کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی کہا۔ کبھی کبھی کہہ دینا چاہیے، سامنے والا سننا ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، ان کے درمیان فاصلہ کم کرتا ہوا، اور اس کی آواز سرگوشی جیسی ابھری۔ آئندہ ماضی کا کوئی بھی بھوت تمہارے حال کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ کھولنے سے پہلے اپنے شوہر کو یاد کر لینا۔ اس نے مزید جھک کر اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ اس لمس میں حق تھا، ملکیت تھی، رقابت تھی۔ فجر جو چند لمحے پہلے ارسل کے سامنے قابل تسخیر پہاڑ بنی کھڑی تھی، اس شخص کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح بکھر گئی۔ وہ جیسے ساکت ہو گئی۔ وہ سیدھا ہوا، ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ اسے تھمایا، اور پھر ایک استحقاق بھری نظر اس پہ ڈال کر پلٹ گیا۔ اس کے قدم اتنے ہی مضبوط تھے۔ وہ ششدر سی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ولیم تھا اور ولی بھی، وہ زمین تھا اور آسمان بھی، لیکن وہ اس کے لیے ہمیشہ زمین بن کر رہا۔ آج فجر نے اس کے اس روپ کی ایک جھلک دیکھی تھی، جس کی بنا پر جوزف پیلس کے مکین اسے ڈیفالٹ پیس کہتے تھے۔ وہ اپنی چیزیں چھوڑنے کا عادی نہیں تھا۔ فجر تو پھر بھی محبوب بیوی تھی۔ اس کی راہداری میں مڑتے ہی فجر کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا، بے شرم فارنر۔ مگر چہرہ حد درجہ سرخ تھا۔ وہ خود پر قابو پاتی پلٹ گئی۔ البتہ ذہن تانے بانے بن رہا تھا کہ اسے ٹرمینیٹ کر دیا جائے، ورنہ وہ اسے ایسے ہی پزل کرتا رہے گا۔ چلیے گائز، میں اس ایپیسوڈ کو فی الحال یہیں پینڈ کر رہی ہوں۔ آئی نو ریگولر ایپیسوڈ سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، لیکن میرے پاس نا ابھی 12:30 ہو رہے ہیں تقریباً، اور میں نے اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہے ایڈٹ کر کے، تو انشاءاللہ باقی کا کل کو میں پوری کوشش کروں گی کہ یا تو 2 ایپیسوڈ دوں یا پھر 1 گھنٹے کا ایک ہی لانگ ایپیسوڈ کر کے دے دوں، اور پوری کوشش کروں گی کہ کل کو انشاءاللہ دل رقصم کا، جو آپ لوگوں نے سیزن 2 کی اتنی زیادہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے، اس کا بھی ایپیسوڈ نمبر 1 تو اپلوڈ کر ہی دوں، یا پھر اس کا تو پکا میں 1 گھنٹے تک کا انشاءاللہ کل کو آپ لوگوں کو دے دوں گی، کیونکہ یہ ابھی لاسٹ ایپیسوڈ ہی چل رہا ہے جو اینڈ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔